جو انسان اپنے پورے خاندان کو سمیٹنا چاہتا ہے اس کو ایک گر کی بات بتاتا ہوں، اپنے حق چھوڑتے چلے جاؤ، دوسروں کے حق ادا کرتے چلے جاؤ، تم خاندان کو جوڑنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس گر کی قیمت ہونی چاہیے تھی $50 لاکھ، جو مفت میں دے دیا میں نے۔ پتہ نہیں صحیح کیا کہ غلط کیا۔ جب تک آپ اپنا حق کی لڑائی لڑتے رہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ حق مجھے ملے، تو حق ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے، وہ آپ کی قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن تعلقات ضرور خراب ہو۔ حضور نو پتھر لوگ آئے تھے ماریا، او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ، جامع مسجد میں آئے تھے محراب وچ پہ ہویا سی شیشے وچ بند، تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے دا دند کوئی نہیں نہ دیتا۔ میرے آقا قیامت نو پوچھا میں نو لوگ آئے تھے دین واسطے پتھر ماریا، تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہیا۔ اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا، اے دا مطلب ہے حضور سانو ایو دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا، کفر تے چل سکدا، دین تے بندہ نہیں چل سکدا۔ جیڑا بندہ بوزدل بے شک چلا جائے، اپنی جاناں بچا کے رہے، اپنے پتراں دی پرورش کرے، کوٹھیاں بنائے۔ سانو حضور دے خاکیاں دے اعلان تو بعد نہ پتراں دی لوڑ ہے، نہ کسی اور شے دی لوڑ ہے، نہ اپنی جاناں دی لوڑ ہے۔ جب حضور کے خاکوں کا اعلان ہوا اور تم جناب اس کے لیے کوئی جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر بتاؤ تم نے کون سے کلمہ پڑھا ہے، وہ کلمہ مجھے بھی بتاؤ۔ وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے۔ ہر وفات کا غم جس کو منانا منائے، میرا نبی زندہ ہے۔ وہ زندہ نہ ہو تو کائنات زندہ رہ سکتی۔ سویرے نماز واسطے کوئی نہیں اٹھتا، نوکریاں واسطے نسے جا رہے ہوں، یہ انگریز نے غلامی دی۔ نماز واسطے مجالے اٹھن نہ کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں، ہون گے تے دھوتی اور تے کرتا اور جی ترکے کپڑے نہ نماز پڑھنا آ جان گے۔ تے جدوں دفتر جانا ہویا تو جناب بوٹ پالش جناب تے کہا جا رہا ہے سر سارا دن یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ او دے سامنے سر نہ جھکایا تے 8 گھنٹے سر کر دیا، پھر گھر آ گیا۔ اتنی عاجزی کدی تینوں رب دے سامنے پیدا ہوئی جڑے اپنے افسر